الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بھی بات ہے۔ بہت سارے جلسوں سے خطاب کیا، بہت ساری الگ الگ انجمنیں، تنظیمیں اور کمیٹیاں دعوت پیش کرتی رہیں، لیکن مجھے آج فخر اس بات کا ہے کہ میں حسینی سینا سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ صرف یہ نام کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ساری سینائیں ایک طرف ہو جائیں، حسین کی سینہ ایک طرف ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رہے، حسینی سینہ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھیڑ کی طرف کبھی نہیں دیکھتی۔ ہمارے لیے کوانٹیٹی معنی نہیں رکھتی، کوالٹی معنی رکھتی ہے، اس لیے کہ کربلا کی داستان ہمیں دکھاتی ہے 22,000 ایک طرف ہو اور صرف 80-82 لوگ ایک طرف ہوں۔ بظاہر لگتا ہے کہ ٹکڑے ہو گئے اہل بیت کے، حسین کے شہزادوں کے، لیکن 1400 سال گزر جانے کے بعد آج ہر گھر سے اگر آواز آتی ہے تو حسین کی ہی آواز آتی ہے۔ آج بھی یہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس لیے مجھے گفتگو یہاں سے شروع کرنی پڑی۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ آج ایک نئے انداز کا کربلا پیش کیا جا رہا ہے، موب لنچنگ، یہ بھی اسی زمانے کی داستان ہے۔ کوفہ میں گورنر ہاؤس پر کسی کا قتل کر کے اس کو لٹکا دینا اور ہفتہ بھر تک اس کا لوگوں کے درمیان دہشت پھیلانا اس کے نام کی، یہ ساری چیزیں آج بھی دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہیں۔ کسی ایک کو قتل کر کے اس کی ویڈیو وائرل کرنا اور لوگوں میں دہشت پھیلانا۔ اگر تم ہمارے مزاج سے نہیں جیو گے تو اسی طرح مارے جاؤ گے۔ 1400 سال پہلے بھی مارا اور لٹکایا گورنر ہاؤس پر امام مسلم بن عقیل کو، ہانی بن عروہ کو۔ کتنے ایسے جانثاران اسلام ہیں جن کا قتل کر کے لوگوں میں دہشت پھیلائی گئی، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام کو ختم ہونا تھا تو کربلا میں ختم ہو جاتا، وہاں تو رسول اللہ کے عظیم شہزادے کا قتل ہو چکا تھا، نواسے رسول کو قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب اسلام اس وقت نہیں رکا تو آج کی کسی نشیڑی حکومت کے سامنے کیوں رکے گا؟ آج صرف تمہارے پاس فرق صرف اتنا ہے، اس وقت طاقتیں تھیں، ان کے پاس حکومتیں تھیں، اور وہ حسین اعظم کے سامنے بھی آئے، اور اس سے بھی بڑی بڑی طاقتیں، چنگیز، ہلاکو، نہ جانے کون کون سی ہم نے ظالم حکومتیں دیکھی۔ آج کا مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ انہوں نے 10 سال سے صرف بھنگ پی رکھا ہے اور کچھ نہیں۔
نشہ اتنا چڑھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ساری چیزیں ہماری ہم جیسے چاہے ویسے کریں. خدا کی قدرت، اللہ رب العزت کی طرف سے جب انتقامی ہوا چلے گی تو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کا قانون ہے، وہ بڑے وقت کے نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، وہ فرعون کو پانی میں غرق کر کے تباہ کر دیتا ہے. آج کے ظالموں کو میں یہی کہتا ہوں، تھوڑی دیر اور انتظار کرو، مچھر کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ظلم کی داستان ختم ہوگی اور پھر پرچم اسلام لہرائے گا، کیونکہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، اجالا تو آنا ہی ہے. کب تک؟ لہذا میں آپ سے آج جو خطاب کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ آج صرف نام کے اعتبار سے تحریک یا تنظیم نہ ہو، بلکہ کردار کے اعتبار سے ہو. بہت سارے لوگ میری تقریروں کے بعد یہ کہتے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، لوگ آپ کے بیان سے ایگریسو ہو جاتے ہیں. دلی میں ایک بڑے ادھیکاری ہیں، وہ کہہ رہے تھے، میں نے ان سے صرف ایک بات پوچھی، میں کوئی غیر قانونی بات کرتا ہوں تو میری گردن پکڑ لیں. میں کسی سوئے ہوئے کو اگر جگا رہا ہوں اور اس کو اپنی حقیقت بتا رہا ہوں یا اس کو اپنی تاریخ یاد دلا رہا ہوں تو یہ کون سا گناہ ہے؟ تو کچھ وہاں پر ماڈرن قسم کے جو دانشور کہلاتے ہیں، سیاسی مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دینا کیا چاہتے ہیں قوم کو؟ آپ کی تقریروں کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ بندوق لے کے اتر جانا چاہیے، تلوار لے کر کے اتر جانا چاہیے. ہم نے کہا تلوار بندوق تو دور کی بات، ہم تو چاقو بھی لینے کی بات نہیں کرتے، ہم آپ کے ہاتھ میں بلیڈ بھی دینے کی بات نہیں کر رہے ہیں. پھر چاہتے کیا ہے؟ وہی تو میرا مقصد سمجھو، ہماری امیج کو کیوں اتنی کٹرتا کے ساتھ پیش کر دیا. میں نوجوانوں کو صرف یہ کہتا ہوں، تلوار مت اٹھاؤ، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس میدان میں چھوڑا تھا اس میدان میں آ جاؤ. پھر اس کے علاوہ تمہارے پاس کسی آلے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اخلاق رسول میں جو بندہ ڈھل گیا اس کا چلنا پھرنا بھی ظالموں کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا بھی لوگوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے. آج نوجوان صرف دامن اسلام میں علامات کے اعتبار سے وابستہ رہ گیا، باقی عشق حقیقی کے ساتھ اگر اتر گیا ہوتا، میرے عزیزوں مجال ہے کوئی میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھا کر بات کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی طرف بات کرے. آج حالات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. شاعر نے سچ کہا تھا، ویسے میں شعر و شاعری زیادہ نہیں کرتا، محبوب گوہر صاحب یہاں تو بڑے شاعر ہیں، میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ ممبروں پر آپ اپنے دیے ہوئے فن کو، اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے اس فن کو کثرت سے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں استعمال کریں، ان کی بات کریں اور ہر دل پہ راج کریں. اعلیٰ حضرت یوں ہی زندہ نہیں ہمارے درمیان، زندگی بھر میرے مصطفیٰ کے قصیدے پڑھتے رہے اور اللہ نے ان کے کلام کو اور ان کے نام کو آج تک ہم نے زندہ رکھا ہے. میں بات یہ عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں ڈھل جانے کے بعد بندہ جس طرف سے چلتا پھرتا ہے اتنا ہی لوگوں کے لیے کافی بن جایا کرتا ہے. اس کے اخلاق کی خوشبو لوگوں کو اپنی طرف موہ لیتی ہے. آج یہ جو حالات بدل گئے، اس کے لیے شاعر نے کہا تھا، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہمارے گھر کی دیوار گر گئی ہے، لوگوں نے اس پر چلنے پھرنے کا راستہ بنا لیا. تم خود اپنے اخلاق سے گر گئے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہمارے گھر کی دیوار جب گر جائے تو لوگ تو اس کو راستہ بنا ہی لیں. تم اپنی دیواروں کو مکمل کر لو. وہ دیواریں کیا تھی؟ عشق رسول کی دیواریں تھی، محبت مصطفیٰ کی دیواریں تھی. آج ہندوستان بھر سے جو آوازیں آ رہی ہیں، میری امیدیں جاگ گئی. ہر بچہ اب پکارنے لگ گیا ہے لبیک یا رسول اللہ. اس لیے یہ یقین ہو چلا ہے کہ ہم گنہگار تو ہیں لیکن مصطفیٰ کے غدار نہیں ہیں.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر ہر قوم سے بچے آج حاضر ہیں، اور یہی تو دنیا کو بات کھل رہی ہے، یہی تو کھل رہی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی لو اور دے کر کے آج جاؤں گا تاکہ جو تھوڑی بہت سستی ہے وہ بھی بیداری میں آ جائے، یا مرجھایا ہوا ہے دل تو میرے مصطفیٰ کے حسن میں اس کے اندر ایک ایسی زندگی آ جائے کہ تم رات کو سو اور صبح اٹھو تو صرف زبان پر یہی ہونا چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ جب زندگی اس طرح کی بن جائے گی پھر دیکھنا زندگی کا لطف بھی الگ ہو جائے گا، جینے کا مزہ بھی بدل جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، ہم آج اس عظمت رفتہ کی طرف پھر سے آ جائیں جس کو صحابہ کرام نے سینے سے لگایا تھا۔ تمہیں پاتا ہے وہ بادیاں نشین، وہ دیہاتوں کے رہنے والے، ایک کھجور پر پورا دن گزارنے والے، پیبند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں، کانٹوں سے ان کے تلوے خون ہو چکے ہوتے، یہاں تک کہ کئی جنگیں ایسی لڑی ہیں صحابہ نے ان کے پیروں کے ناخن تک اکھڑ گئے تھے۔ یہ ساری غربت کے اور افلاس کے زمانے میں وہ بات کیا کرتے تھے مدینے میں رہنے والے صحابہ؟ وہ ٹکر لیتے تھے تو وقت کے سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتے تھے، یہاں تک کہ اسباب جنگ کچھ نہیں تھا لیکن وقت کے فرعونوں سے وہ لوہا منوانے پر یا ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ جہاں سے چلے آندھیوں کا رخ موڑ دیا، طوفانوں کا رخ موڑ دیا۔ وہ کون سی طاقت ان کے پاس تھی جس کو لے کر کے انہوں نے دنیا میں ایک بڑا پرچم لہرا دیا؟ آپ کو پتا ہے جب ایران میں صحابہ داخل ہو رہے تھے، کس انداز سے داخل ہوئے؟ آج کا جو ایران ہے، عراق کے راستے سے ایران، بیچ میں دریائے دجلہ ہے۔ جب صحابہ وہاں تک پہنچ گئے تو ایران کی فوجوں نے دریائے دجلہ کے اوپر جتنے برج تھے، پل تھے، وہ سب توڑ ڈالے کہ یہ مسلمان یہاں سے بھی کراس کر کے نہ آ جائیں۔ لیکن کون ہے جو مسلمانوں کا راستہ آج تک روک سکا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں تاریخ، کس نے راستہ روکا؟ دریا کے اوپر بنے ہوئے سارے برج توڑ ڈالے کہ یہ کراس کر کے نہ آ سکے۔ سعد ابن ابی وقاص سپہ سالار تھے، 400 صحابہ تھے، پوچھا کیا کرنا ہے، آگے جانا ہے؟ صحابہ نے کہا آپ جیسا حکم دیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا یہ دریا عبور کرنا ہے، ہمیں ایران کی سرحد پہ جانا ہے۔ کسی صحابی نے نہیں پوچھا ہمارے پاس گھوڑے ہیں اور یہ دریا ہے کیسے جائیں؟ کسی نے نہیں پوچھا، برج سارے ٹوٹ چکے۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا اللہ کا نام لو اور اسی پانی میں اپنے گھوڑے ڈال دو۔ تاریخ طبری کی روایت میں موجود ہے 400 صحابہ دریائے دجلہ کے پانی پر خرامہ ایسے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایران کی فوجوں نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا تو فارسی میں انہوں نے پکار کر کے کہا تھا دیوا آمدن دیوا آمدن، یہ تو جنات کی فوج آ رہی ہے، یہ انسان لگتے نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ دریا کو پار کر کے ادھر پہنچ بھی گئے اور پرچم اسلام جو اس وقت لہرایا آج تک 14 صدیاں گزر گئی اسلام کی بولتی چل رہی ہے۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ وہ حوصلہ و عزم کون سا تھا ان کے پاس جو انہیں سمندر بھی نہ روک سکے، دریا بھی نہ روک سکے، انہیں آندھیاں اور طوفان نہ روک سکے؟ کون سی طاقت تھی؟ وہی میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا عشق تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں بسائے ہوئے حسن مصطفیٰ کو پوری دنیا کی سیر کرتے رہے اور ہر گھر میں، ہر دل میں میرے مصطفیٰ کی عظمت بٹھاتے رہے۔ آج حالات یہی ہے میرے عزیزوں، دنیا آپ سے لوہا لے رہی ہے۔ آج بھی دنیا کو یہ پتا ہے کہ ان کے مقابل میں کوئی کھڑا ہونے والا ہے تو تم ہی ہو، ورنہ اتنا زیادہ ہم پر ڈسکس کیوں ہوتا؟ آج دیکھیں سب سے زیادہ ٹارگٹ ہم ہی ہیں۔ ایک حیرت کی بات نہیں لگتی آپ کو؟ یہ بھی رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ بیکورڈ ہے مسلمان، تعلیم یافتہ نہیں ہے، سیاست میں کچھ نہیں ہے، حکومت میں کچھ نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہیں ہے، ایجوکیشن میں بھی کچھ نہیں ہے، بزنس میں بھی زیادہ نہیں ہے، آوارہ گردی میں بہت ہے، نشہ میں بہت ہے، ٹوٹی بکھری ہوئی جماعت ہے۔ پھر یہ دجالی میڈیا 24 گھنٹے ہم پر ہی کیوں ڈسکس کرتا ہے؟ کیوں ڈسکس کرتے ہو؟ یہ تو بکھری ہوئی قوم ہے، ٹوٹی ہوئی قوم ہے، اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، میڈیا کو معلوم ہے۔ حال تو یہ ہے میرے عزیزوں، ہم تو ہم ہیں، ہماری قوم یا اسلام
اس دھرتی پر آج بھی وہ نام رکھتا ہے کہ ان بڑے بڑے دگجوں کو آج الیکشن کا مدعا بھی گرم کرنا ہو تو ہمارا نام لینا پڑتا ہے. بہتوں کی بہت سارے نیوز چینل ان کی دکان نہیں چلتی جب تک ہمارا نام نہ لے. ضروری ڈیبیٹ وہی گرم سمجھتے وہی مسالہ والا ہے جس میں ہمارا نام آ جائے. نماز، روزہ، مسجد، مدرسہ، ٹوپی، داڑھی، برقع، یہ سب جب تک گرم نہ ہو جب تک دکان نہیں چلتی. مدعے تو بہت سارے ہیں. ہم تو نیوز میں اب یہ سننا بھی چھوڑ دیے. ہم کو پتا بھی نہیں ہے کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا. پہلے نیوز میں یہ سب آتے تھے. اب موسم ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں چوری ہو گئی، چور پکڑا گیا. وہ ساری نیوز ایک طرف ہے. اب صرف نیوز داڑھی کی ہے، اب صرف برقعے کی ہے. کیا ہم یہ نہیں سمجھتے اس بات کو؟ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس کو 100 سال پہلے اقبال نے بتایا تھا. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زباں ہمارا. اور ان کتوں سے میں کہتا ہوں آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. آپ جب ایک بار لبیک کا نعرہ لگاتے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے محفل کو گرم کیا. اتنی بات نہیں ہے. آپ کو اندازہ نہیں اس فولاد میں طاقت کتنی ہے. زبانوں سے نکلا ہوا ایک جملہ ہی ہوتا ہے لیکن اچھے اچھے محلوں کے چولہے ہلا کر رکھتا ہے. آج سے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے ایک عالم دین علامہ خادم حسین رضوی ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بزرگ عالم دین، پیروں سے معذور ہے لیکن لبیک کا نعرہ لگاتا تھا تو یورپ بھی تھر تھرا رہا. اور وہاں کی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے لگ گیا کہ یہ بڑا ڈینجر مولانا ہے. ہم نے پوچھا کہ جس کے پیر بھی نہیں کھڑے ہونے کہ وہ اتنا ڈینجر کیسے ہو گئے، اتنا سخت کیسے ہو گیا؟ پتہ ہے چلا طاقت جو ہے تخت و تاج اور فوج کا نام نہیں، طاقت حقیقت میں عشق مصطفیٰ کا نام، عشق مصطفیٰ کا نام ہے. یہ جو بیداری تمہارے اندر آئے گی یہی انقلاب بھی لائے گی، یہی انقلاب لائے گی. بہت ہو گیا جو ہم بجلی پانی سڑک کی مرمت کے لیے نکل پڑتے. بہت ہو گیا ہم اپنے حقوق کے مطالبوں کے لیے راستوں پر آ جاتے. میرے عزیزو آج یہ عزم کر لو ہماری زندگی کا کوئی مطالبہ ہے تو ناموس رسالت کی حفاظت ہے. اگر میرے مصطفیٰ کے نام کی عزت برقرار رہ گئی تو پھر میری پوری کائنات سلامت ہے. اگر وہ نام سلامت ہے تو ہماری زندگی کا ہر کام سلامت ہے. یہ ایک مشن لے کر کے چلو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی طاقت جس سے پوری دنیا مرعوب تھی، خوف زدہ تھی، آج بھی ہوگی، آج بھی ہوگی. مجھے پتا ہے میں نے اس سے قبل ایک جگہ بیان میں یہ بھی بتایا تھا کہ کہیں سے ہمیں ایک رپورٹ ملی تھی کہ کسی عجائب گھر میں اسپین میں یا یورپ میں کہیں پر ایک اسٹیچو رکھا ہوا جس میں ایک مسلمان سجدے میں ہے، اس کی پیٹھ پر ایک عیسائی ہے اور اس کے کندھے پر ایک یہودی ہے. دکھانے والے نے مورتی بنائی ہے، مسلمان نیچے ہے، اس کے اوپر عیسائی ہے، اس کے اوپر یہودی. یہودی کتاب لے کر کھڑا ہے، گویا کہ یہ میسج دینا کہ سب پر یہودی حکومت کر رہا ہے. لیکن ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک یہودی بڑا مفکر دانشور وہ جب اس اسٹیچو کو دیکھا تو گھبرا گیا اور عجائب گھر کے یا میوزیم کے ذمہ دار کو آ کر کہا کہ اس کو بدل ڈالو، یہ اسٹیچو یہاں سے نکال دو. کہا کیوں؟ آپ کون سے دین سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا میں جیوز ہوں، میں یہودی ہوں. کہا آپ تو سب سے اوپر ہیں اس میں، آپ کو فکر کیا ہے؟ کہا یہ بات تو ہے مسلمان سجدے میں دکھایا گیا ہے، عیسائی اس کی پیٹھ پر ہے، اس کے اوپر ہم ہیں، لیکن اس کا دوسرا میسج یہ بھی نکلتا ہے اگر یہ سجدے سے اٹھ گیا، اگر یہ اٹھ گیا
تو کھڑا ہوا بھی سلامت نہیں، اس کے اوپر جو بیٹھا وہ بھی سلامت۔ دنیا کو یہ پتا ہے، دنیا کو یہ پتا ہے، اس لیے ان کو نشے میں رکھو، ان کو نشہ میں رکھو۔ جس دن یہ عشق مصطفیٰ کی گرمی کے ساتھ بیدار ہوا، کوئی آندھی اس کا رخ نہیں موڑ سکتی، کوئی طوفان ان کے عزم کا جواب نہیں دے سکتا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آ گیا عین لڑائی میں کر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ یہ تھی، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے دیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ میں اس طاقت کی طرف آتا ہوں اور آپ کو اخیر میں دے کر کے جاؤں گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب اسیران جمال مصطفیٰ ہوں، نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے ایسے گرویدہ ہو جائیں کہ دنیا ہماری آنکھوں کو پھر دھوکہ نہ دے سکے۔ آج تمہاری آزمائش بھی، امتحان بھی ہے، جگہ جگہ تمہارے لیے پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں نکل کر کے آئیں گی۔ کبھی کسی سے مرعوب مت ہونا، کبھی کسی سے خوف زدہ بھی نہ ہونا، نہ دنیا کے حسن و جمال پر اپنا دل دے بیٹھنا، نہ ان کی طاقت و قوت سے خوف زدہ ہو کر کے سمجھوتا کرنا۔ بس اتنی بات یاد رکھو، طاقت چاہے جیسی بھی حکومت کے ساتھ آ جائے، حسن و جمال چاہے وہ عورتوں کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی چکا چوند کے اعتبار سے، کبھی تمہاری آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکے، کبھی دھوکہ نہ دے سکے۔ ہر بات پر صرف اتنا نعرہ تمہارا ہونا چاہیے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور بس۔ اس دولت اور طاقت کی طرف میں تھوڑی سی مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھا دوں۔ آپ کو پتا ہے کن باتوں سے خوف زدہ تھی کفار و مشرکین کی حکومتیں اس وقت؟ ایک قاصد عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا تھا، کفار قریش نے بھیجا تھا، جاؤ محمد کے ساتھیوں کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنے جنگ کے سامان انہوں نے بنا رکھے، دیکھاؤ۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مقام حدیبیہ میں، عروہ بن مسعود ثقفی ایک بوڑھا شخص ہے قریش کا اور ان کے اندر عزت رکھنے والا، قاصد بن کر کے آیا حالات کا معائنہ کرنے کے لیے۔ جس وقت وہ پہنچا، بتایا جاتا ہے کہ اذان ہو رہی تھی اور نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذان کے بعد وضو فرما رہے تھے، صحابہ آس پاس بھیڑ لگائے کھڑے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے میں دوڑ کر کے گیا دیکھوں کہ یہ بھیڑ کس کام کی ہے، کیا مشورہ ہو رہا ہے، کیا میٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے جب وہاں پہنچا تو دیکھا بیچ میں نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور جتنے ارد گرد صحابہ کھڑے ہیں، کوئی اپنا دامن آگے بڑھایا ہے، کوئی اپنے ہاتھ آگے بڑھایا ہوا ہے۔ حضور کا چہرے سے پانی اگر گرتا ہے تو کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لیتا، اپنے چہرے پر مل لیتا، کوئی اپنے دامن میں لیتا، اپنے پیٹ پر مل لیتا ہے، یہاں تک کہ حضور کی کلی کا پانی بھی صحابہ نے ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دیا، بلکہ سب چھک چھک کر کے لے لیا کرتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ منظر دیکھتا رہا غور سے، پورا وضو ہو گیا محمد رسول اللہ کا، ان کے دیوانے، ان کے پروانے، ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دے، یہاں تک کہ وہ پورا وضو مکمل کر چکے۔ واپس جب وہ اپنے اہل خانہ آتا ہے، وہ قریش کے پاس آ کر کہتا ہے ہاں میں نے دیکھ لیا، معائنہ کر لیا، جائزہ کر لیا، محمد عربی کے آس پاس جو فوج ہے
اگرچہ جنگ کا ہتھیار ان کے پاس زیادہ نہیں، لیکن دیوانگی میں نے دیکھا جو قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی نہیں دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کی عزت بھی میں نے ایسی نہیں دیکھی۔ پوچھا قریش نے کیسی وہ عزت کرتے ہیں؟ عروہ بن مسعود نے کہا تم محمد سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو، ان کے دیوانوں سے بھیڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے عاشق ان کے وضو کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تو ان کے خون کا قطرہ کب وہ زمین پر گرنے دیں گے؟ سبحان اللہ۔ یہ دیوانگی ہے، یہ محبت کا اعلیٰ پیمانہ ان کے پاس ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہی بات میں کہتا ہوں، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، اسی